کہ جبریل امی بھی کیا جانے، بول دیجیے مچل کے سبحان اللہ، کہ جبریل امی بھی کیا جانے، جبریل امی بھی کیا جانے، جبریل امی بھی کیا جانے، جو شاہ امم کا رتبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ جبریل امی بھی کیا جانے، جبریل امی بھی کیا جانے، جو شاہ امم کا رتبہ ہے، جبریل امی بھی کیا جانے، کہ جبریل امی بھی کہ جبریل امی بھی کیا جانے، جبریل امی بھی کیا جانے، جو شاہ امم کا رتبہ ہے، جبریل امی بھی کیا جانے، جو شاہ امم کا رتبہ ہے۔ کعبے کعبے کعبہ، کعبے کعبے کعبہ کہیے جسے، کعبے کعبے کعبہ کہیے جسے، وہ میرے نبی کا روضہ ہے، کعبے کعبے کعبہ کہیے جسے، کعبے کعبے کعبہ کہیے جسے، وہ میرے نبی کا روضہ ہے، جبریل امی بھی کیا جانے۔ آگے سماعت فرمائیں کہ جبریل امی بھی کیا جانے، کہ سجدے تو کیے ہیں، سجدے تو کیے ہیں، اور اس فرش کے سینے پر، لیکن سجدے تو کیے ہیں، اور سجدے تو کیے ہیں، اور اسے فرش کے سینے پر، لیکن سجدے تو کیے ہیں، اور سجدے تو کیے ہیں، سجدے تو کیے ہیں، اور اس نے فرش کے سینے پہلے ناز خدا ہے، ناز خدا کو جس پر وہ، ناز خدا کو بھی جس پر، ناز خدا کو بھی جس پر، وہ ابن علی کا سجدہ ہے، ناز خدا کو بھی جس پر، وہ ابن علی کا سجدہ ہے، جبریل امی بھی کیا جانے، جو شاہ امم کا رتبہ ہے، کعبے
کبھی کعبہ کہیے جسے کعبے، کبھی کعبہ کہیے جسے. آپ سے سماعت کر گئے کہ جبریل امین بھی کیا جانے، جبریل امین بھی کیا جانے، جو شاہ میں کا رتبہ ہے کعبے، کبھی کعبہ کہیے جسے وہ میرے نبی کا روضہ ہے، وہ میرے نبی کا روضہ ہے. کہ تم دیکھی کسے کو تن سے جدا، تم دیکھی کسے کو تن سے جدا ہے، یہ نہ کہو کہ مردہ ہے. تم دیکھی کسے کو تن سے جدا ہے، یہ نہ کہو کہ مردہ ہے. کہ تم دیکھی کسے کو تن سے جدا، تم دیکھی کسے کو تن سے جدا ہے، کسی نے کہو گے مردہ ہے. تم دیکھی کسے کو تن سے جدا، کہ تم دیکھی کسے کو تن سے جدا، تم دیکھی کسے کو تن سے جدا، میں کسی نہ کہو مردہ ہے. جوڑا خدا میں قتل ہوئے، جوڑا خدا میں قتل ہوئے، جوڑا خدا میں قتل ہوئے، وہ زندہ تھے زندہ ہے. جوڑا خدا میں قتل ہوئے، وہ زندہ تھے زندہ ہے. جبریل امین بھی کیا جانے، جو شاہ میں کا رتبہ ہے کعبے، کبھی کعبہ کہیے جسے کعبے، کبھی کعبہ کہیے جسے وہ میرے نبی کا روضہ ہے، روضہ ہے. ایک بار آپ اٹھ کر کے سمجھیے حضرت جو سامیانہ سے باہر. انسان کس قدر نادان ہے، جس انسان کو لوگ دانا عقل مند کہتے ہیں، آج کا انسان کتنا نادان ہے کہ اگر اس کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے قیام کے لیے ایک لاج کرنی پڑے تو وہ کبھی 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس میں قیام کرنا ہے جس میں گدے اچھے ہو، مجھے اس میں قیام کرنا ہے جس میں صاف صفائی زیادہ ہو، مجھے اس میں قیام کرنا ہے جس کی سروس اچھی ہو. وہاں بدبو ہو تو انسان رکتا نہیں، انسان 100 کی بجائے 1000 1000 کی بجائے ہزاروں خرچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک لاج میں اس کو رکنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے لاج میں ہمیشہ نہیں رہنا، پھر بھی وہ اچھی سے اچھی لاج تلاش کرتا ہے. مجھے حیرت ہے چند گھنٹوں کے لیے جس لاج میں رکا جائے انسان اس کو اچھی سے اچھی تلاش کرتا ہے، اور جس گھر میں چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے انسان آتا ہے اس میں کبھی اے سی، کبھی پنکھے، کبھی بستر، کبھی گدے، خدا جانے کن کن چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے.
اے انسان کبھی تو نے سوچا گھر میں تو 10 سال 20 سال 50 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کے رہے گا اور کتنے دن تک رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کے رہے گا اور کتنے دن تک رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جس قبر میں تجھے صدیوں سونا ہے اس قبر کو تو نے کتنے سٹار بنایا, اس قبر کے لیے تو نے کیا انتظام کیا, اس قبر کے لیے تو نے کیا اہتمام کیا. اپنے ہاتھوں سے درجنوں مردوں کو ہم نے قبروں میں لٹایا. کہاں سے اٹھایا؟ گدوں سے اٹھایا. کہاں سے اٹھایا؟ اونچی اونچی بلڈنگوں سے اٹھایا. کہاں سے اٹھایا؟ بڑے بڑے مکانات سے اٹھایا. جانے والے کون تھے؟ کوئی سیٹ صاحب تھے, کوئی حاجی صاحب تھے, کوئی نمازی صاحب تھے, کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا. لیکن جتنی بڑی امیر کی قبر بنی اتنی ہی بڑی غریب کی قبر بنی. دونوں کی قبر میں کوئی فرق نہیں. اس لیے قبریں انسان کے نسب کی بنیاد پر نہیں بنتی, قبریں انسان کے دولت کی بنیاد پر نہیں بنتی, قبریں انسان کے خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں بنتی, بلکہ قبریں تو انسان کی 2 گز ہی بنتی ہے. مجاہد کی قبر بھی 2 گز ہوگی, حاجی کی قبر بھی 2 گز ہوگی, نمازی کی قبر بھی 2 گز ہوگی, راتوں کو عیاشیاں کرنے والوں کی قبر بھی 2 گز ہوگی, زنا کے اڈوں پہ جانے والوں کی قبریں بھی 2 گز ہوگی, امام کی قبر بھی 2 گز ہوگی, مقتدی کی قبر بھی 2 گز ہوگی, پیر کی قبر بھی 2 گز ہوگی, مرید کی قبر بھی 2 گز ہوگی, استاد کی قبر بھی 2 گز ہوگی, شاگرد کی قبر بھی 2 گز ہوگی. 2 گز قبر سب کی بنے گی. لیکن اب اس قبر میں وسعت اگر ہوگی تو انسان کے عمل کی بنیاد پہ وسعت ہوگی, انسان کہ ایمان کی رانائی کی بنیاد پہ وسعت ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اعمال اچھے ہیں تو قبر شرق تا غرب چوڑی ہوگی, اور عمل اچھا نہیں ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر انسان کو اتنا دبائے گی کہ چاروں طرف سے دبا کر انسان کو اس طریقے سے کر دے گی. اللہ کے محبوب نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے, کرم والے ہاتھ اٹھائے, گورے گورے خوبصورت ہاتھ اٹھائے. ان ہاتھوں کا تصور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ملانے کے لیے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمل اچھے نہیں, نمازوں میں کوتاہیاں ہیں.